جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ حالات کے اعتبار سے کافی بہترین نظم پیش کر رہے تھے. شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، دین و ایمان اس کا فنا ہو گیا. شیخ پہلے جو ہے نثار جانی کے نام سے معروف تھے، اور شیخ کا کہنا ہے شیخ جو ہے پہلے قوال تھے، درگاہوں کے پاس جو قوالیاں کرتے ہیں وہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں توفیق بخشی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حق گوئی کی قوت بھی عطا کی، اور جو انہوں نے اپنی اس شیرینی کو یا اپنے اس اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ملکہ دیا ہے گویائی کا، اس ملکے کو یہ باطل کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے لگا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سے خدمات لیتے رہیں. شیخ جو ہے نثار جانی تھے، اب نثار اللہ کے نام سے معروف ہے. نثار اللہ نثار. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اب میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ سمیع اللہ جامعی حفظہ اللہ. شیخ کا تعلق شولاپور سے ہے، اور حیدرآباد میں اسٹانفورڈ ایک اسکول ہے، اس اسکول میں شیخ خدمات انجام دے رہے ہیں. میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں وہ ہمیں کچھ کلمات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جلسے پہ صدارت کے لیے جلوہ افروز صدر جلسہ علماء کرام، انتظامیہ جامعہ و باریاں جامعہ و امہات و اخوات و اخوان، غائبین حاضرین، معزز اولیاء طالبات و طالبات و معلمات، میں اس جلسے میں جو سالانہ جلسہ ہے، اس سالانہ جلسے سے آپ لوگوں سے مختصر سی مدت میں مختصر سی بات انشاءاللہ کہنے کی میں کوشش کروں گا. وقت بڑا قلیل ہے اور موضوع بڑا طویل ہے. وقت بھی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید جو ہے درخواست کر کے کچھ بول سکوں، کیونکہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میں سب سے پہلی بات تو آپ لوگوں کا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دو لفظ کہنے کی
سعادت بخشی اور مجھے فائق جانا۔ بعدہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں حق گو، حق کے داعی اور حق کے عامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ حضرات، میرا جو موضوع ہے یہ جامعات کا قیام، طالبات کا تعلیم حصول، معلمات کا درس و تدریس، اور پھر ہماری تمام تر عبادتوں کا ماحصل ایجار جہنم، دخول جنت، رضا رب حصول و مقصود ہے۔ جیسے رب العالمین کے دو پہلو ہوتے ہیں بیان کے، ایک ترغیب اور ایک ترہیب۔ ترغیب کے لیے رب العالمین بہت سارے خوشخبریاں، بشارتیں اور اچھے چیزوں کو، اچھی نعمتوں کو اللہ گناتے ہیں۔ وہیں ترہیب کے لیے رب العالمین نے بار بار جہنم کا ذکر کیا ہے۔ مجھے حکم نہیں بلکہ ایک معروضہ بخدمت جہنم پر کچھ باتیں پیش کرنے کی مجھے معروضہ کیا گیا ہے، میں انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے رب العالمین نے سورہ تحریم کی اس آیات میں ایمان والوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہنم کا بہت جگہ ذکر کیا، ڈرایا، ترہیب کی۔ ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ نہیں بلکہ بہت مرتبہ، دسوں مرتبہ تو کھلے الفاظوں میں واضح کر دیا عذاب جہنم کے ہولناکیاں، جہنم کا پس منظر۔ اب دیکھیے یہ جہنم کا عذاب کس وجہ سے ہوتا، کون کون سے لوگوں کو ہوتا، اس کے کیا کیا انواع و اقسام ہیں، اور پھر اس کے بچنے کے کیا طرق ہیں، یہ الگ ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ اس کی صرف جھلکیاں، اس کی وہ کیسی جہنم ہے خالی وہی میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور تمام چیزیں انشاءاللہ آپ سنتے بھی ہیں کتب میں، علماء اکرام سے آپ سماعت بھی کرتے ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بھی تفصیل ذکر کروں گا۔ میرے تمہیدی کلمات میں ہی کم سے کم 6 سے 7 منٹ چلے گئے، گھڑی کا کاٹا ٹک 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 کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، تو میں بھی بلا تمہید کے آگے بڑھتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو آپ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقودھا الناس والحجارہ، وقودھا الناس والحجارہ دو ہیں، انسان اور پتھر۔ اب جو مرضی میں آیا کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، جو آیا کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی غفور و رحیم ہے وہاں شدید العقاب بھی ہے، اور عذاب علیم پر بھی قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک ہی صفت کو چمٹ لینا اور کہنا کہ بھی مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، نہ۔ ان عذابی هو العذاب، بے شک میرا عذاب یقیناً لشدید، بڑا شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور رب العالمین قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر ایک آیات کو قریب 3 سے 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم جہنم کو بھر دیں گے انسان اور جنات سے۔ جہنم اور جنت کے درمیان بحث ہونے لگی، رب العالمین درمیان میں داخل ہو گئے، کہا دیکھ تو میری، یہ تو جو جہنم ہے تو میرا عذاب ہے، تو میرا، میں تجھ سے گنہگار بندوں کو عذاب دیتا ہوں، جسے چاہو عذاب دوں گا۔ جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں
میرے نیکار بندوں کو جسے چاہوں تیری رحمت کو سونپ دے دیتا ہوں، اور مجھ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ میں تم دونوں کو بھر دوں۔ اللہ اکبر، تم دونوں کو بھر دوں، یہ مجھ پر لازم ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ انسانوں سے جہنم کو بھر دیں گے، بھر دیں گے، بھر دیں گے، بھر دیں گے، پورے ختم، پورے ختم۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رب العالمین حشر کے میدان میں ہم سب کے بابا آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، اور ایک نفر، ایک جماعت ہوگی، 1000 افراد پر مشتمل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ان میں سے جنت کے لیے نکالو اور جہنم کے لیے نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ جنت کے لیے کتنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ایک جنت کے لیے، باقی کے سب جہنم کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک جنت کے لیے، باقی کے سب جہنم کے لیے۔ ذرا سوچو، اتنے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ پوچھیں گے ان کو 1000 ایک جماعت، ان میں سے ایک جنت کے لیے، باقی کے سب جہنم، باقی کے سب جہنم کے لیے۔ رب العالمین پھر مزید پوچھتے ہیں حلیم تلأتی، کیا تو اب بھر گئی؟ جہنم کہیں گی نہ، ابھی میرا غارت کا گڑا بھرا نہیں ہے، حل من مزید، حل من مزید، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا ڈر، خوف، بار بار ذکر اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ بندے استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے دامن کو بچا کر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اور ایک بات بتاؤں،